سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آسان زبان میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر عزیر قریشی جو کہ ماہر لیزر ٹریٹمنٹ کے ماہر ہیں اور ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر لوگ الرجی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور خود ہی ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، تو کیا علاج مہنگا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ الرجی کیا ہے۔ لوگ دمے کو یعنی کہ استھما کو ڈسٹ الرجی کا نام دے دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ ڈسٹ الرجی کسی بیماری کا نام نہیں ہے، جبکہ دمہ یعنی کہ استھما ایک عارضہ ہے۔ مستقل چھینکیں آنا، الرجک رانائٹس اور آنکھوں کی الرجی کو الرجک کنجکٹیوائٹس، جبکہ جلد کی الرجی کو ایکزیما کہتے ہیں، اور ان سب کو ایکٹوپک الرجیز ارٹیکیریا کی بھی دو اقسام ہیں۔ پہلے قسم میں الرجی اچانک کسی خوراک یا دوا سے ہو جاتی ہے، پھر کبھی دوبارہ نہیں ہوتی، جبکہ دوسری قسم کی الرجی کا حملہ شدید ہوتا ہے، جو کہ کرونک اسپونٹینیس ارٹیکیریا کہلاتا ہے۔ اس قسم کے مریض کو الرجی ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی۔ یاد رہے کہ اس مسئلے سے آبادی کا ایک بڑا حصہ دوچار ہے۔ اکثر مریض ہسٹری بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں گوشت، مچھلی یا انڈا کھانے سے الرجی ہو رہی ہے، لہٰذا ان اشیاء کا استعمال بند کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک معالج کو بھی بعض اوقات الرجی کی وجوہ جاننے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس مرض کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ ماہر معالج سے رابطہ کرنے کے بجائے از خود کوئی نہ کوئی اینٹی الرجی لے کر یعنی کہ میڈیسن لے کر برسوں تک اس کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سیلف میڈیکیشن انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری ابتدائی مراحل میں ہو تو علاج معالجے کے اخراجات کم ہوتے ہیں، البتہ مرض کی شدت اخراجات میں اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ کیا کرونک اسپونٹینیس ارٹیکیریا لگنے والی یعنی کہ چھوت کی بیماری ہے؟ ایسی کون سی خطرناک علامات ہیں جس سے ظاہر ہونے پر مریض فوراً ہاسپٹل کی طرف رجوع کرے؟ اس مرض کے لاحق ہونے میں بنیادی وجہ قوت مدافعت کی کمی ہے، یعنی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب بھی کوئی غیر ضروری چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو فوری طور پر امیون سسٹم جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو ختم نہیں کر سکتا تو اس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ لگنے والی بیماری یا چھوت کی بیماری ہرگز نہیں ہے۔ سانس گھٹنے کی شکایت پر فوری طور پر کسی فزیشین، ڈرمیٹولوجسٹ یا پھر فوری طور پر ہاسپٹل سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سانس کو بحال کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر فوری طور پر اس کا وہ کوشش نہیں کر سکتا، تو ایسی کنڈیشن میں بعض دفعہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ الرجی میں مبتلا کسی عام فرد کی زندگی کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر فرد کے لیے الگ وہ ہے۔ اگر کوئی بچہ اس مرض کا شکار ہو جائے تو اس کی تعلیمی کارکردگی خاصی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹا بچہ ہے یعنی کہ جو کہ 1 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے تو اس سے ماں کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ ماں اس کو ہر وقت ماں کی مصروفیت کی وجہ سے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے۔ ماں پوری نیند نہیں لے سکتی اور اس بچے کی بیماری کی وجہ سے ماں مسلسل پریشان رہتی ہے، تو وہ بھی ایک فیملی کے لیے ایک مشکل حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر اسکول جا رہا ہو تو اس کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ بار بار بچہ اسکول سے اگر نہ جائے تو غیر حاضر رہنے سے
وہ صحیح تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر ملازمت پیشہ افراد کو نوکری کے خطرے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر رات بھر کوئی جسم پر خارش ہوتی رہے یا پھر سوجن ہو جائے تو لامحالہ اگلے روز کی کارکردگی متاثر ہوگی، اور پھر دیگر لوگ بھی ایسے مریض سے فاصلے پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح امپلائر بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے ریگولر نہیں ہے اور ورک میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو وہ بھی اس سے فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عرضہ پورے جسم کو تو کبھی جسم کے کسی مخصوص حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرتی اور جسمانی حوالے سے مرض کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور مرض کو سمجھ کر اور کسی صحیح ڈاکٹر سے مشورہ لے کر الرجی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔